بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی فطرت میں خطا کار ہے، خواہ جان بوجھ کر یا پھر بھولے سے اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ اور استغفار کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے مکمل معصوم اور پاک پیدا کیے گئے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کی بشارت بھی سنائی گئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ استغفار کرنے والے تھے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معصوم اور بخشنے بخشائے ہوئے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے تھے، اور کثرت سے استغفار کرنے کی ترغیب بتائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے بزرگان دین نے اپنے متعلقین اور مریدین کو اس بات کی زیادہ سے زیادہ تلقین فرمائی ہے کہ ہر شخص کو چاہیے نہایت عاجزی، انکساری اور پابندی کے ساتھ ہر شام ہر دن روزانہ صبح و شام استغفار کا ذکر لازمی طور پر کرے، اس کا اہتمام بھرپور انداز میں کرے، اور صبح و شام جو شخص 100 مرتبہ استغفار کا معمول بنا لے گا، ہر صورت میں اس کی مواظبت اور پابندگی اختیار کرے گا تو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔ ناظرین کرام، استغفار کے چند فوائد، چند برکات ابھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والا میرا محبوب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ استغفار جو شخص کثرت سے کرتا ہے اس کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کی یہ فضیلت بیان کی ہے، ترجمہ اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اولاد سے محروم ہوں، میرے یہاں کبھی اولاد نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کثرت سے استغفار کرو اور صدقہ کرو، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حدیث نبوی میں ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ
صدقہ کرے گا اور استغفار کرے گا اس کے ہاں اولاد نورینہ پیدا ہوگی۔ استغفار کی برکت سے باغات اور نہروں میں فراوانی ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے اولاد اور اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے ان کے سامنے استغفار کی ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا اگر تم استغفار کرنے والے بن جاؤ۔ ناظرین کرام، بہت زیادہ آپ پریشان ہو، جب آپ کے اوپر ہر تنگی ہو، مصیبتیں پریشانیاں ہوں، تو کم از کم 100 مرتبہ استغفار کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تنگیاں، وہ پریشانیاں ختم کر دے گا، آپ کے لیے بے بہا بے انتہا رزق کے مواقع پیدا کرے گا، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو تو کم از کم روزانہ 111 مرتبہ استغفار کریں اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے، ان کی آل کے صدقے آپ کے اوپر کرم کرے گا۔ یہ استغفار کے اگر میں فضائل بیان کرنا چاہوں تو دن اور رات کم پڑ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ تب خوش ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، خطا ہوتی ہے اس سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور وہ اپنے گناہوں کی شرمندگی سے نادم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ اپنے بندوں کی اس استغفار پہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں میں قبولیت کا درجہ دیتا ہے اور فرما دیتا ہے کہ کن ہو جا۔ جو بندہ استغفار کے بعد اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحمان رحیم ہے کہ وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ میرا بندہ خطا کار ہو کر بھی مجھ سے مانگ رہا ہے اور مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، بہت زیادہ آپ استغفار کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں قبولیت شامل کر دے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی وظیفہ تیار کیا جائے، بیان کیا جائے، تو کمنٹ میں اظہار کریں۔